پی ٹی سی ایل میں وہ ٹرانسفرڈ امپلائیز جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز تھے اور وہ ٹرانسفر ہوئے، اور آئین نے، قانون نے ان کو پروٹیکشن دی کہ ان کو مکمل تنخواہ دی جائے، لیکن ان کو آدھی تنخواہ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور ان کو وہ تنخواہ، وہ انکریزز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ملنے چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہم نے آئین پاکستان کے مختلف آرٹیکلز پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سے قبل ہم آرٹیکل 3 پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے آرٹیکل 4 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جو قانون کی حکمرانی کا آرٹیکل ہے بنیادی طور پر، اور رول آف لا کا آرٹیکل ہے، اس پر بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آرٹیکل 4 پر ہمارے پاکستان کے اندر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہو رہا تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 4 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو کلاز 1 ہے وہ آپ کو 2 فولڈ پروٹیکشن دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، میں پڑھے دیتا ہوں: to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. To enjoy the protection of law، یہ ایک اس کی شیلڈ ہے ہر شہری کی۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ قانون اس کی تحفظ کی ضمانت دے، اور دوسرا ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، کہ اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے۔ اور یہ جو پروٹیکشن ہے قانون کی، یہ ہر اس شہری کے لیے ہے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے۔ وہ دونوں طرز کا شہری جو ایون پاکستان میں نہیں رہتا، اس کو بھی آئین پاکستان یہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اس کی کلاز جو 2 ہے وہ پھر اسی کلاز 1 کی ایک فردر انٹرپریٹیشن ہے، جو یہ کہتی ہے، 3 چیزیں جو بیان کرتی ہے ان پرٹیکولر، جب محسوس کیا خاص کر کے کہ جو ہم نے بات کی کہ قانون کی شیلڈ کی دیتی ہے ہر شہری کو کہ قانون کے مطابق اس کا برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ، اور اس کو قانون کا تحفظ دیا جائے۔ یہ کن معاملات میں ان پرٹیکولر؟ پہلا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کسی شخص کے خلاف اس کی جس سے اس کی باڈی کو انجر ہو، اس کی ریپوٹیشن کو انجر ہو، اس کی پراپرٹی کو انجر ہو، کہ اس کی پراپرٹی کو دوسرے عام الفاظ میں یہ اس کی جائیداد کی تحفظ کی ضمانت ہے، اس کے بطور فرد جو ہے خود اس کے تحفظ کی ضمانت ہے، وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح کسی شخص کو یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کلاس جو بی ہے کہ وہ خلاف قانون کوئی جو ہے وہ بات کہے اور خلاف قانون کو اقدام کرے۔ اور اسی طرح جو کلاس 3 ہے اس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو روکا نہیں جا سکتا اس چیز سے جس کو لا نے پروہیبٹ نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم جب بھی قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 4 جو ہے وہ اس پر در حقیقت ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے آرٹیکل 4 جو ہے ریلیونٹ ہے، خواہ وہ عدالتیں ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، خواہ وہ ہمارا جو سارا سسٹم جو ہے وہ اس آرٹیکل کے گرد گھومتا ہے، رول آف لا کے گرد گھومتا ہے۔ اب لا کیا ہے کہ اس آئین کے تحت جتنے قوانین بنے وہ قوانین جو ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، اور اس کے بعد
پھر اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی نظر آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ قانونی معاملات چلائے جائیں. لیکن ہم عملاً جب دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کی صورتحال ہم اپنے ملک کے اندر تو ہمیں یہ جواب تسلی بخش نہیں ملتا کہ آرٹیکل 4 پر قانون کی حکمرانی پر من و امن جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کی جان نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، 17 جون 2014. 14 سے زیادہ لوگ معصوم شہری جو تھے ان کو پولیس نے قتل کیا، فائرنگ کی، 100 سے زیادہ زخمی کیے، اور جن حکمرانوں کے کہنے پر پولیس نے یہ ایکشن کیا وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ حکمران اور نہ پولیس والا اس وقت حوالات میں ہے، اور 14 معصوم لوگوں کی جانیں لے لی گئیں. اب رول آف لا کا تقاضا یہ تھا، اس آرٹیکل 4 کی بات کریں تو پھر قانون کی حکمرانی اس صورت میں تھی کہ اس کیس کا کوئی فیصلہ ہوتا اور جو قصوروار تھے ان کو سزا ملتی، لیکن وہ کسی کو کوئی آج تک کوئی سزا نہیں ملی، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے. اسی طرح آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی نہیں چھین سکتے، لیکن ہمارے ہاں چھینا جپٹی جتنی بڑھ چکی ہے، اور ہمارے ہاں جو طاقتور ہے، جو کمزور سے کس طرح اس کی پراپرٹی کو ہتھیاتا ہے بزور طاقت، ظلم و ستم کے ساتھ، اور کس طرح پولیس کی امداد لی جاتی ہے، جس طرح تو یہ اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ آرٹیکل 4 جو ہے وہ اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ناکام نظر آتا ہے کہ وہ اس کی جائیداد اس ظالم سے بچ جائے. پھر بہت ساری اگزامپلز ہیں. ایک شخص ہے وہ جاب کر رہا ہے، کسی کی جگہ ملازم ہے، اور اس کو تنخواہ نہیں دی جاتی، تو آرٹیکل 4 کی نفی ہے. یا اس کو آدھی تنخواہ دی جاتی ہے، جس طرح پی ٹی سی ایل میں وہ ٹرانسفرڈ امپلائیز جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز تھے اور وہ ٹرانسفر ہوئے، اور آئین نے، قانون نے ان کو پروٹیکشن دی کہ ان کو مکمل تنخواہ دی جائے، لیکن ان کو آدھی تنخواہ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور ان کو وہ تنخواہ، وہ انکریزز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ملنے چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو اسی طرح اگر کسی سے کام لیا جاتا ہے اور کام کے عوض اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا تو آرٹیکل 4 کی وائلیشن ہے. تو ہم ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ساری وائلیشنز نظر آتی ہیں آرٹیکل 4 کی. اب بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل 4 جو ہے وہ شہری کے جو حقوق ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے، یا اس کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بدستور جاری ہیں؟ آخر وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس کی سماجی بھی ہیں، وجوہات اس کی جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں اور جس میں جی رہے ہیں اس کی جو سوشیو پولیٹیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجوہات کی بنا کے اوپر بھی آرٹیکل 4 کی جو ہے وہ وائلیشن ہوتی ہے. وہ سوشیو پولیٹیکل ریزنز کیا ہیں؟ اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارا جو سماج ہے چونکہ ایک فیوڈل سماج ہے، اور فیوڈل سماج میں جو فیوڈل سوچ ڈیولپ ہوئی، اس وڈیرے، اس جگیردار، اس سردار نے کا کہا ہی قانون کہلایا، اور اس نے کہا کہ یہ جو قانون ہے، جو کتاب میں درج ہے قانون، وہ اس کے لیے نہیں ہے. اب اس سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو بیوروکریسی ہے،
اس کے ہاں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ وہ کچھ بھی کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس بنا کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوئے، اور سیاستدانوں کے اوپر اس فیوڈل مائنڈ سیٹ کا اثر یہ ہوا کہ وہ قانون جو ہے یہ عام شہری کے لیے ہے، قانون اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون سے بالا تر ہے۔ تو اس طرح حکمران طبقہ جو ہے وہ اس نے خود کو قانون سے بالا تر سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ بالا تر سمجھتا ہے۔ اسی بنا کے اوپر آپ دیکھیں گے جو کمزور ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح، وہ جو مکڑا ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ کتنے اربوں کے کرپشن کے کیسز ہیں، آج تک مجھے کسی بڑے پولیٹیشین یا بیوروکریٹ کو سزا ملتی اس ملک کے اندر اور ان عدالتوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہی جو مائنڈ سیٹ ہے رول آف لا کا جنہوں نے قائم کرنا تھا، ججز آف دا سپیریئر کورٹس، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ود فیو ایکسیپشنز بہت اچھے ججز بھی ہیں، وی او اے لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو دیم، لیکن اگر کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، ہائی کورٹ میں فار ایگزامپل، اگر 40 میں سے 5 ججز جو ہیں وہ ڈیڈ آنیسٹ ہیں، اپنی کام کے ساتھ بہت لگن ہے ان کو، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، بڑی ججمنٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن وہ 5 ججز یا 6 ججز جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور باقی جو ججز ہیں وہ میجورٹی میں جو ہیں وہ اگر رول آف لا کو قائم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ ڈیفینیٹ عام آدمی پہ پڑے گا۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ کسی اچھے ان 5 یا 6 ججز میں سے کسی ایک کے پاس لگ جائے۔ اور اسی طرح آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 ججز ہے، تو اس میں 3 یا 4 ججز جو ہیں ہائیلی ریسپیکٹڈ، سب جانتے ہیں، ہم آگاہ ہے، پوری قوم آگاہ ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ان کا بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ رول آف لا کے لیے ایک جج کیسے ججمنٹ کوئی دے سکتا ہے جب اس کے پاس ایک وہ کیس آئے جس میں اس نے خود پلاٹ لیے ہوں؟ اور یہ رول آف لا کی بات وہ جج کیسے کر سکتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری کورٹ میں 10 سے زیادہ کیس نہ لگائے جائیں؟ اور رول آف لا کیسے قائم ہو سکتا ہے جب 6 ماہ آپ کا کیس نہ لگے؟ اور رول آف لا کیسے قائم ہو سکتا ہے جب ایک عام شہری جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف آئے اور ادارے اور جو عام شہری ہے اس کے خلاف وہ دونوں ایکول پلڑے میں نہ رکھے جائیں تو رول آف لا قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو قائم کرنے کے لیے ہی یہ آرٹیکل 4 جو ہے وہ اس وقت آئین میں آیا تھا کہ اس کی نفی کیوں ہو رہی ہے۔ قومیں، ملک انصاف سے، رول آف لا سے آگے چلتے ہیں، وہ ذاتی طور پر کوئی بڑا چھوٹا ہونے سے آگے نہیں بڑھتے۔ مشہور ہے کہ جب ونسٹن چرچل کو دوسرے جنگ عظیم میں یہ بتایا گیا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ برطانیہ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جواب ملا کہ ہاں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو۔ تو چرچل نے تاریخی جملہ کہا کہ جب تک برطانیہ کی عدالتیں انصاف فراہم کرتی رہیں گی اس وقت تک برطانیہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انصاف کے اوپر اس سے بڑی کوٹیشن یا اس سے بڑا جو رول آف لا کے اوپر بات ہے وہ کیا کی جا سکتی ہے؟ پھر اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انصاف کا ایک لمحہ 10,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
ایک لمحہ، یعنی کہ ایک شخص کو 10,000 سال کی زندگی ملے اور اس کی بجائے ایک لمحہ وہ ایک لمحے کی زندگی ہو، لیکن اس لمحے وہ انصاف کرے تو وہ 10,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام میں انصاف کی۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جس آئین پاکستان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، کیا ہم اس حلف کی پاسداری کر رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس میں یہ سوال قوم پہ چھوڑتا ہوں اور اب ہم اپنے سب کے لیے چھوڑتا ہوں۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام کی حد تک پھر ملیں گے۔ والسلام۔